تحریک انصاف حکومت کی 2.5 سالہ بدترین پرفارمنس اور ادارہ جاتی بحران کو دیکھتے ہوئے ماہرین نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور دیا ہے، کیونکہ اس صورت میں ہی پاکستان کو خدا نخواستہ واضح دکھائی دینے والی تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ سن 2018 میں نئے نظام کا تجربہ کیا گیا، وہ بری طرح ناکامی سے دوچار ہو گیا۔ ریاستی اداروں نے اپنی حدود سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کیا، میڈیا نے مثبت رپورٹنگ کی نئی تاریخ رقم کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ نظام چلنے کا نام نہیں لے رہا۔ ان حالات میں ایک بار پھر تبدیلی کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں، لیکن سنجیدہ حلقے تبدیلی سے زیادہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ پر زور دے رہے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے ان میں بعض تو حکومت سے متعلق ہیں، لیکن زیادہ تر کا تعلق ریاست سے ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ حکومت کو خطرات کم لیکن ریاست کو زیادہ درپیش ہیں، اور اسی لیے ریاستی اداروں کے مابین گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ سینئر صحافی سلیم صافی روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ کالم میں لکھتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت متنازع ہے، سوائے پی ٹی آئی کے باقی ہر جماعت نے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا تھا۔ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی یا پھر صوبائی اسمبلیاں، ویسے تو اپوزیشن کے لوگ بھی اس میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کو کوئی جینون منتخب ادارہ سمجھتا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ ملک معاشی طور پر تباہی سے دوچار ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ جی ڈی پی گروتھ منفی کی طرف جا رہی ہے۔ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اقتصادی حوالوں سے پاکستان کے لیے سلامتی کا خطرہ بن سکتا ہے۔ فوج کے ادارے سے متعلق پہلی مرتبہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ماضی میں صرف بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ سے تنقید ہوتی تھی، آج پنجاب کا لیڈر نواز شریف سب سے سخت لہجہ استعمال کر رہا ہے۔ ماضی میں حکومتیں اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی تھیں، لیکن موجودہ حکومت کو اپنی بقا اس میں نظر آتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا دے۔ اپوزیشن پر جب غداری کے الزامات لگتے ہیں تو جواب میں ان کی طرف سے بھی بعض اوقات ایسے بیانات آ جاتے ہیں جو قومی مفاد کے لیے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ بلوچستان، قبائلی اضلاع اور گلگت بلتستان کی محرومیاں اپنی جگہ برقرار ہیں، جبکہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ریاست اور عوام کے مابین خلیج بڑھا رہا ہے۔ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد عدلیہ پر جس طرح دباؤ ڈالا گیا، یا پھر ثاقب نثار اور ارشد ملک مرحوم جیسے ججز نے جو کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے عدلیہ پر بھی عوام کا اعتماد بہت مجروح ہو گیا ہے۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ قومی احتساب بیورو احتساب کا نہیں بلکہ سیاسی انتقام اور سیاسی بلیک میلنگ کا ادارہ بن چکا ہے۔ خود چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی بلیک میل ہو رہے ہیں، اور جب نیب سے متعلق اصل حقائق سامنے آئیں گے تو قیامت صغرا برپا ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر کو مودی نے ہڑپ کر لیا، لیکن سفارتی محاذ پر پاکستان کی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ انڈیا کو کسی صورت فیصلہ واپس لینے پر مجبور نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا آپشن جنگ کا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت پاکستان جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سلیم صافی سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ کشمیری پاکستان سے مایوس ہو جائیں گے، جبکہ دوسری طرف ملک کے اندر سیاسی پولرائزیشن کی وجہ سے اپوزیشن حکومت اور اس کے سہولت کاروں پر کشمیر فروشی کا الزام لگ رہا ہے۔ اقتصادی اور سفارتی میدانوں میں ماضی کے عرب دوست ہمارا بڑا سہارا ہوا کرتے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم ایران کے اعتماد کو بحال نہیں کر سکے تھے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اعتماد بھی کھو بیٹھے۔ یہ ایک نیا چیلنج ہے۔ مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ کی تبدیلیاں بھی ہمارے لیے نیا چیلنج بن گئی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اب ایران سے زیادہ ترکی کو خطرہ سمجھنے لگے ہیں۔ اسی تناظر میں اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، بلکہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور انڈیا اسٹریٹجک الائنس کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ ان ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توازن ایک طرح سے پل صراط پر سفر ہے، اور اگر عمران خان کی حکومت پر چھوڑا جائے گا تو وہ روایتی افراط و تفریط سے کام لے کر معاملات کو مزید خراب کر دے گی۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا اس وقت ملک کو سامنا ہے، اور اگر ان کے مقابلے کے لیے قوم کی اجتماعی ذہانت کو بروئے کار نہ لایا گیا تو اس ملک کو خانہ جنگی سے صرف اللہ کا کرم ہی بچا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک میں بدترین غربت اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ بدترین گھٹن بھی جنم لے رہی ہے، جو کسی بھی وقت ایک لاوے کی شکل میں پھٹ سکتی ہے، اور اس تباہی کا راستہ روکنے کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہنگامی بنیادوں پر گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈائیلاگ کا اہتمام کون کرے؟ کیا حکومت کرے؟ نہیں، حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تاریخ کی متنازع ترین حکومت ہے۔ تو پھر کیا فوج کرے؟ لیکن فوج کے لیے بھی مناسب نہیں، کیونکہ وہ نہ صرف ایک ادارہ ہے بلکہ اہم فریق بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر کیا عدلیہ کرے؟ سلیم صافی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک عدلیہ بھی چونکہ ریاستی ادارہ ہے اور ڈائیلاگ میں فریق بھی، اس لیے شاید عدلیہ کے لیے بھی یہ مناسب نہیں۔
ماہرین کے خیال میں اس ڈائیلاگ میں حکومت، اپوزیشن، فوج اور عدلیہ کو شریک ہونا چاہیے۔ یہ ڈائیلاگ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ اس ڈائیلاگ کے ذریعے موجودہ سیاسی بحران کا فوری حل تجویز کرنے، انتخابی اصلاحات اور نئے انتخابات کے لیے وقت کا تعین، ہر ادارے کے کردار کو آئین میں متعین کردہ کردار تک محدود کرنے کے لیے رولز آف گیم وضع کرنے، بلا امتیاز احتساب کا نظام تشکیل دینے اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام ہونا چاہیے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ ملک میں تقسیم کا عمل خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور ایسے حالات میں کسی کرشمے کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔